ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ جہد کا نام ہے اور کوشش کا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں، انصاف کا حصول ممکن نہیں، اور رشوت ہے، استحصال ہے جو طبقاتی چل رہا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کب اور کیسے شروع کریں گے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ جو طبیب ہوتا ہے مرض اصل جو جڑ ہوتی ہے نا اس کا ازالہ کرتا ہے۔ ہر مرض کی بہت سی علامات، بہت سی سمٹمز ہوتی ہیں۔ رشوت ایک سمٹم ہے۔ اس قسم کی اور خرابیاں جو معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری علامات ہیں، سمٹمز ہیں ایک بہت بڑی بیماری کی۔ اور اصل بیماری آپ کبھی اگر غور کریں نا، وہ بے یقینی کی ہے، کنوکشن کا نہ ہونا۔ جس شخص کی زندگی میں یقین، کنوکشن نہ ہو، وہ ایک تنکے کی طرح سے ہوتا ہے جس کو ہوا ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی ہے۔ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے، اب آپ رشوت کی ایک بات کر رہی ہیں، میں صرف اتنی سی بات بتا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ ہمارا خطیب بھی کہتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ دیکھو، میں یاد رکھنا کہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لو۔ جب یہ بات ہے تو پھر رزق حلال طریقے سے کماؤ۔ اب یہ حضور کا ایک جملہ ہے جو آپ ہر خطبہ جمعہ میں کہا کرتے تھے۔ اب اگر میرا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک حصہ، میرا ایک نصیب رزق کا مقرر کر دیا، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ میرا سارا امتحان اس بات میں نہیں ہے کہ میں کتنا کماتا ہوں، اس میں کمی اضافے کی کوئی گنجائش۔ سارا امتحان اس بات میں ہے کہ میں کیسے کماتا ہوں، حلال طریقے سے کماتا ہوں یا حرام طریقے سے کماتا ہوں۔ اب میں آپ سے صرف اتنا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی آفیسر کے دل میں یہ بات دل میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے کہ یار میرا رزق تو طے شدہ ہے، مجھے تو اتنا ہی ملنا ہے، تو کبھی وہ رشوت لے گا؟ اگر میں اتنی سی رشوت لوں گا تو اتنا سا حلال رزق میرا کم ہو جائے گا، تو اس کو کیا مار پڑی ہے کہ وہ خواہ میں رشوت لے؟ آپ اگر رشوت کا کبھی آپ انالیسز کریں اور اس مینٹیلٹی کو، اس ذہنیت کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے رشوت نہ لی تو میں رزق کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور اگر میں نے رشوت لے لی تو میں رزق زیادہ کما لوں گا۔ یہ ایک انڈرلائنگ آئیڈیا ہے اس کے پاس، اور اس پہ وہ بلیو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان اور وہ یقین جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے وہ اس کے دل میں نہیں اترا ہے، وہ ایجوکیشن میں ہمارے نہیں آیا ہے، تعلیم میں وہ نہیں آیا ہے۔ اگر اتنا سا میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یاد ہے میری والدہ مرحومہ نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ سرائی کی زبان میں ہے، اس کو میں ترجمہ کر دوں گا کہ شیں بھوک مرے درب مول نہ چرے، کہ شیر بھوکا مر جاتا ہے گھاس نہیں کھاتا ہے۔ گھاس کی بھی گھٹیا بھی، ہاں، درب، کہ شیر جو ہے بھوکا مر جاتا ہے۔ میں جب کمپٹیشن میں CSS میں آیا تو یہ جملہ انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ نوکری جوائن کرتے ہوئے کہ بھوکے مر جانا لیکن حرام نہیں کھانا۔ اب یہ ایک تربیت کی بات ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اور اس نے لکھ دیا ہے وہ پورا ملے گا۔ اس سے پہلے فرمایا اس سے پہلے تم نہیں مر سکو گے جب تک کہ اپنے حصے کا پورا پورا رزق وصول نہ کرو۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو معاشرتی برائی، مثلا ہم نے ایک کو پک اپ کر لیا، رشوت ہے، تو اس رشوت کی بنیاد میں وہ بے یقینی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یقین اس بات کا ہوتا کہ یار میرے حصے کا رزق تو لکھا ہوا ہے تو میں حلال طریقے سے کیوں نہ کما لوں، تو آپ تمام معاشرتی برائیوں کی پس منظر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ناقص تعلیم ہے اور یقین اور کنوکشن کا نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بار بار ایک چیز آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کی اصل خوبی یہ ہے کہ انسان کو ایمان عطا کر دے، اس کو بے یقینی سے نکال دے، اس کو کنوکشن دے دے۔ اس لیے کہ انسان میں اگر کنوکشن ہوگا تو وہ کچھ کر سکے گا۔
بے یقینی کے عالم میں کچھ نہیں کیا جا سکتا.